السلام علیکم۔ آج میں مہمان نوازی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہمارے اسلام میں مہمان نوازی کی کیا اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ آج کل ہمارے دور میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ مہمانوں کا گھر پر آنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص اگر ہمارے گھر پر آ جاتا ہے یا تو وہ فون کر آئے یا پھر بتا کر آئے یا اطلاع دے کر آئے، یہ ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس سے بالکل برعکس بتایا گیا ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات پر کو غور سے دیکھا جائے، سمجھا جائے تو امام نووی فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا آداب اسلام ہے اور انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔ یعنی کہ انبیاء اور صالحین کہ ان سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ان کی سنت ہے تو ہم لوگ کیوں اس پر عمل پیرا نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا ہوتا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ تو مہمانوں کی وجہ سے اگر اللہ جس گھر سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس میں خیر و برکت، رحمت، عافیت سب کچھ موجود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ ہمارے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان ہے۔ مہمانوں کی آمد، مہمانوں کا آنا ہمارے گھر کی زکوٰۃ کے تو مترادف ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مہمانوں کی صورت میں ہوتی ہے اور ہمارے گھر کے لیے ایک بہترین عمل ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ حالانکہ ہمارے یہاں یہ رواج پا چکا ہے کہ اگر مہمان آتے ہیں تو اندر آ جاتے ہیں اور باہر جاتے ہوئے کوئی زحمت ہی نہیں کرتا ہے کہ اٹھ کر دروازے تک چلا جائے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمانداری 3 دن کی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ جو بہت عرصے کے لیے رک جاتے ہیں تو پھر وہ مہمانداری میں نہیں آتا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا قبرستان میں آیا تھا۔ اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ گھر قبرستان کے مترادف ہو جاتا ہے۔ اور مہمانوں کے حقوق کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ جاتے وقت صاحب خانہ کم از کم گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائیں۔ یہ مہمان کی عزت، احترام اور تکریم بھی ہے۔ اور ہمارے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کی برکت کی وجہ سے، ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں، مصائب اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام کی اس حکمت کو سمجھیں۔